طلب تصحيحه فإنه مع العلم بذلك لو طلب تصحيحه كان مكابرا أو مجادلا، وإن لم تكن معلومة لا بد له من طلب التصحيح وإلا لم يكن منازرا. ولذا أردف قدس سره تعريف النقل بتعريف التصحيح، وقال تصحيح النقل هو بيان صدق نسبة ما أي قول نسب إلى المنقول عنه، وقوله تصحيح النقل أولى من قول القاضي العدود صحة النقل، لأن الظاهر منه كون النقل صحيحا ولا يطلب ذلك بل يطلب التصحيح، وهو إظهار أن ما نسب الناقل إلى المنقول عنه منسوب إليه في نفس الأمر فافهم. وترك العطف لأن التصحيح من متعلقات النقل، والمدعي من هذا أولى من قول القاضي ما لأن المناظرة إنما تكون بين ذوات الحكم، نسب نفسه لإثبات الحكم أي تصدى لأن يثبت الحكم الخبري الذي تكلم به، إثبات فلا يرد ما قيل إنه يسلك هذا التعريف على الناقص بالنقص الإجمالي والمعارض، وهما ليس بمدعيين في عرفهم لأنهما لم يتصديا لإثبات الحكم من حيث أنه إثبات، بل من حيث أنه نفي لإثبات حكم تصدى بإثباته الخصم ومن حيث أنه معارض بالدليل فيما إذا كان الحكم نظريا أو التنبيه فيما إذا كان بديهيا غير أولى کیا چیز ہوتی ہے؟ أولين قال المصنف فيما نقل عنه فيه مسامحة، لأن التنبيه لا يفيد الإثبات كما سيجيب تم كلام. اچھا اب یہ جو بات آگے آ رہی ہے نا کہ تصحیح النقل متن میں تصحیح النقل هو بیان صدق نسبت ما نسب الی المنقول عنہ، نقل کی تصحیح کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ناقل نے منقول عنہ کی طرف جس قول کی نسبت کی ہے، اس کے صدق کو بیان کرنا. ناقل نے منقول عنہ کی طرف ایک قول کی نسبت کی ہے، اس نسبت کے صدق کے بیان کو کیا کہتے ہیں؟ تصحیح. کہ بھئی یہ جو میں نے نسبت کی ہے نا یہ سچی ہے، بس یہ تصحیح. تو عالم سے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی احد المتخاصمین نے ایک قول کو کسی سے نقل کی، مناظرہ ہو رہا ہے نا دو مناظرین میں، تو احد المتخاصمین نے اپنے مدعا کے اس بات کے لیے کس کو پیش کیا؟ نقل کو. بھائی یہ کتابیں دیکھو، یہ کتاب ہے اور فلاں سے نقل کر رہا ہے، فلاں کا قول ہے، یا بغیر کتاب کے پیش کر دیا امام اعظم کا یہ قول ہے. اب وہ جو قول ہے دوسرے خصم کو، ایک نے تو پیش کیا نا، تو وہ دوسرے کو اس کی صحت یا معلوم ہوگی اس قول کی، اس نقل کی صحت، یا معلوم نہیں ہوگی. دو صورتیں ہوگی. تو اگر دوسرے کو اس کی صحت معلوم ہے کہ واقعہ یہ امام اعظم کا قول ہے، تو پھر اس کی تصحیح کا طلب نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ جب معلوم ہے اور پھر بھی اگر وہ تصحیح کا طلب کرنا چاہتا ہے اس سے کہ نقل صحیح کرو،
تو یہ مناظر ہے. اس کو تو خود علم ہے نا کہ بھئی نقل تو صحیح ہے، لیکن پھر بھی طلب کر رہا ہے، تو یہ اظہار حق کر رہا. یہ تو یا مجادلہ ہوگا یا مقابلہ، یا تو اس کو عاجز کرنے کے لیے یہ شرمندہ ہو جائے، الزام خصم کے لیے کہ یہ نقل پیش نہیں کر سکے گا تو شرمندہ ہو جائے، نقل کی تصحیح نہیں کر سکے گا، تو یہ مجادلہ نہیں ہے. الزام خصم کے لیے ہوا نا، تو یہ مناظرہ ہو گیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر اس کو خود معلوم ہے تو وہ تصحیح نقل کا طلب نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو مناظر نہیں ہے، مجادل یا مقابل. اور اگر وہ نقل اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر تصحیح کے طلب کرنا اس کے اوپر ضروری ہے کہ تصحیح طلب کرے گا، کیونکہ اگر تصحیح طلب نہیں کرے گا تو پھر مناظر نہیں ہے. کیونکہ مناظرے سے تو مطلب کیا ہے؟ اظہار حق. تو تصحیح نہیں طلب کرے گا تو یہ اظہار حق ہے. سمجھئے؟ اچھا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی یہ نقل کی جو تصحیح ہے نا، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی اہم. اس لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ اردفا ولذا اردف قدس سرہ تعریف النقل بتعریف التصحیح. اسی لیے نقل کے بعد میر سید شریف قدس سرہ نے تصحیح کی تعریف کر دی. جب نقل کی تعریف ہو گئی ہے اس کے بعد تصحیح کی تعریف کر دی کہ تصحیح النقل جو ہے یہ بڑا اہم ہے. مناظرے میں اس کی بڑی حیثیت ہے کہ اگر نہیں معلوم طلب کرنا ضروری ہے، تصحیح طلب کرنا ضروری ہے. معلوم ہے طلب کرنا جائز نہیں ہے، پھر اظہار حق نہیں ہے. جب معلوم ہے عائشہ میں فقال تصحیح النقل هو بیان صدق نسبت ما نسب الى المنقول عنه. جو قول منقول عنہ کی طرف منسوب ہے اس کی نسبت جو ہوئی نا منقول عنہ کی طرف، اس نسبت کی صداقت کا بیان. اس نسبت کی صداقت کے بیان کا نام کیا ہے؟ تصحیح. اب یہاں پر تو ماتن نے میر سید شریف نے تصحیح النقل کہہ دیا نا، آئی سمجھ؟ تو قاضی عدد الملت والدین انہوں نے جو تعریف کیے نا، تو انہوں نے تصحیح النقل کے بجائے صحت النقل کا لفظ بولا ہے. کیا بولا ہے؟ کہتے ہیں یار یہ تصحیح کا جو لفظ ہے نا میر سید کا، یہ بہت اچھا ہے. قاضی عدد کے لفظ سے یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ صحت تو لازمی ہے. تصحیح کیا ہے؟ متعدی. تو صحت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لأن الظاہر منہ کون النقل صحیحا. صحت کا معنی کیا ہے؟ کون النقل صحیحا. تو کون النقل صحیحا کا طلب ہوتا ہے. دیکھو یہ تو نقل کی صفت ہے. کون النقل صحیحا یہ کس کی صفت ہے؟ نقل کی صفت ہے. تو تصحیح جو ہے وہ کس کی صفت ہے؟ ناقل کی صفت ہے. تو میرے بھائی یہ نقل کی صفت ہے، یہ کلام کی صفت ہے. تو تصحیح جو ہے وہ ناقل کی صفت ہے. تو طلب ناقل سے کیا جاتا ہے کہ طلب کلام سے کیا جاتا ہے؟ آئی سمجھ میں؟
اس لیے کہتے ہیں یہ قاضی عدود الملت والدین نے جو لفظ بولا ہے نا وہ مناسب نہیں ہے. یہ میر سید شریف کا جو لفظ ہے یہ بہت اچھا ہے. عائشہ میں لأن الظاہر من کون النقل صحیح ولا يطلب ذلك بل يطلب التصحیح. التصحیح وهو اظہار ان ما نسب الناقل الى المنقول عنه منسوب الیہ فی نفس الامر. تصحیح کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس بات کا اظہار ہے کہ ناقل نے منقول عنہ کی طرف جس چیز کی نسبت کی ہے وہ نفس الامر میں بھی ایسی ہے وہ نسبت، واقع میں بھی وہ نسبت ایسی ہے. اس کو کہتے ہیں تصحیح. ففہم، دونوں کے فرق کو دیکھو، صحت اور تصحیح کا فرق سمجھ لو. ابھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ پہلے نقل کی تعریف کی بعد میں تصحیح کی تعریف کی، تو دونوں کے درمیان میں کم از کم واو عاطفہ تو لے آتے. وتصحیح النقل، کہتے نہیں یار، جن دو چیزوں کے درمیان میں شدت اتصال ہو نا بے اعتبار مضمون اور معنی، وہاں عاطفہ نہیں ہوتا. تو نقل اور تصحیح نقل کے درمیان میں کیا ہے؟ شدت اتصال ہے، دونوں میں تعلق ہے، متعلقات میں سے ہے. اس لیے یہاں پر واو عاطفہ وہاں تو تغیر پر دلالت کرتا ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق ثابت ہو جائے. سمجھائیے، اس لیے انہوں نے عاطفہ کو ترک کر دیا. کہتے وہ ترک العطف لأن التصحیح میں متعلقات نقل ہے. سمجھ گئی ہے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں مدعی کی تعریف کرتے ہیں کہ مدعی کون ہوگا. کہتے ہیں والمدعی من نصب نفسہ لاثبات الحکم. بعض علماء نے یہاں پر من کے بجائے ما بولا ہے. والمدعی ما نصب نفسہ، اس کا رد کرتے ہیں شارح. کہتے ہیں یار مناظرہ ذوی العقول میں ہوتا ہے، تو ذوی العقول کے لیے من آتا ہے، ما نہیں آتا. اگر ما لے آئے ہو تو مجازی معنی پر جانا پڑے گا، کیونکہ بیلوں کے درمیان میں مناظرہ نہیں ہوتا. بیلوں میں ہوتا تو وہ ماں کو پھر مانا من میں کرنا پڑے گا. تو بھائی ماں کے کر کے، ماں کا ذکر کر کے اور پھر یہ کہنا کہ یہ من کے معنی میں تو مجاز ہو جائے گا. اس لیے یہ من صراحتاً بولنا اچھا نہیں ہے، یہ اس سے اچھا ہے. اس لیے کہتے کہ من، کہتے ھذا اولا من قول البعض ما. کیوں؟ کہ لأن المناظرة انما تكون بین ذوات العقول، کہ مناظرہ تو ذوات العقول میں ہوتا ہے، تو وہ من آتا ہے ان کے لیے. اچھا اب مدعی کی تعریف کرتے ہیں کہ من نصب نفسہ لاثبات الحکم، جس شخص نے اپنے آپ کو متعین کر دیا. کس کے لیے متعین کیا؟ لاثبات الحکم، کہ بھئی یہ حکم ثابت کرنا یہ میرا کام. تو جس نے اپنے آپ کو نصب کر دیا، متعین کر دیا اس بات حکم کے لیے، وہی مدعی، بس وہی مدعی. تو دوسرا جو اس کا مد مقابل ہوگا وہ مدعا علیہ. یہ آگے بتا رہے ہیں آپ کو، وہ سائل. سمجھ آ گئی؟ اچھا نصب نفسہ، اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ یار نصب تو پتھروں کا ہوتا ہے، یا نصب جو ہے یہ درختوں کا ہوتا ہے. تو کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو نصب کرتا ہے؟ ہاں، وہ سڑک کے کنارے پر ایک پتھر کو نصب کرتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں کہ یہ میل میل ہو گیا، ایک میل ختم ہو گیا تو دوسرا میل یہاں سے شروع ہوگا. تو وہ جو پتھر یا لوہا یا جو بھی چیز وہاں گاڑتے ہیں یا لگاتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نصب الحجر. تو یہ کیسے اپنے آپ کو کیسے نصب کرتا؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ماتن نے
ذکر نسب کا کیا ہے، مراد اس سے تصدی ہے، مراد اس سے تصدی ہے کہ گویا وہ درپے ہو جاتا ہے. نسبہ بمعنی تصدی لاثبات الحکم، کہ وہ درپے ہو جاتا ہے کس کے؟ اس بات حکم کے. تو جو اپنے آپ کو درپے کر دیتا ہے کس کے پیچھے؟ اس بات حکم کے، لگا دیتا ہے اپنے آپ کو اس بات حکم کے. تو اس لیے یہاں سے پتھر پتھر مراد نہیں ہے، یعنی اتصدى، دیکھو یہ نسبہ کا معنی کر دیا، لأن يثبت الحكم الخبری الذي تکلم به، ہاں جس حکم کے اوپر اس نے تکلم کیا نا وہ کلام خبری، تو اس کے اس بات کے لیے اپنے آپ کو وہ کلام خبری مدعا مراد ہے، اس سے دعویٰ. تو میں یہ ہاں من حیث انہ اثبات، آئی سمجھ میں؟ اب کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ من حیث انہ اثبات کی قید ہم نے لگا دی ہے نا، جس نے اس بات حکم کے لیے اپنے آپ کو درپے کر دیا، لیکن وہ حکم اس بات من حیث انہ اس بات، یہ قید لگانی پڑے گی، من حیث انہ اس بات. تو کہتے ہیں جب یہ قید ہم لگا دیں گے نا تو اب یہ اعتراض نہیں ہوگا. کون سا اعتراض؟ کوئی اعتراض کرتا ہے کہ میرے بھائی یہ جو مدعی کی تعریف ہے نا، یہ تو ناقض جو ہوتا ہے نا نقض اجمالی کے ساتھ، ناقض جو ہوتا ہے نقض اجمالی کے ساتھ، اس پر بھی صادق آتی ہے. دیکھو نقض اجمالی والا کیا کہتا ہے؟ مدعی کو کہتا ہے کہ میرے بھائی تمہاری یہ دلیل بجمیع مقدماتی ہی فلان جگہ پائی جاتی ہے، لیکن دعویٰ متخلف ہے تیرا. تم نے تو یہ دلیل پیش کی ہے کس لیے؟ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. اب کہتے ہیں یہی دلیل آپ کی بجمیع مقدماتی فلان جگہ پائی جاتی ہے، تو وہاں دعویٰ مانتے ہو؟ وہ کہتا نہیں. اس کو نقض اجمالی کہتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو دیکھو من تصدى من نصب نفسه لاثبات الحکم، یہ تعریف اس ناقض جو نقض اجمالی کر رہا ہے اس کے اوپر بھی تو صادق آتی ہے. لیکن جب ہم نے قید لگا دی کیا کہ من حیث انہ اثبات، یہ نکلے، کیونکہ ناقض جو نقض کر رہا ہے وہ من حیث انہ اثبات کر رہا ہے، وہ من حیث انہ نفی للاثبات، وہ جو اثبات کیا ہے نا مدعی نے اس کی نفی کر رہا، وہ من حیث انہ اثبات ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا اعتراض ہوتا ہے معارض پر، ہاں جو معارضہ کرتا ہے کہ بھئی تم نے ایک دلیل دے دی اس دعوے کے اثبات کے لیے، میرے پاس ایک دلیل ہے جو وہ تمہارے دعوے کی نقیض ثابت کر رہی ہے، تمہارے دعوے کی وہ معارضہ کر رہا، تو کیا یہ اس نے من نصب نفسہ لاثبات الحکم، یہ تعریف اس کے اوپر صادق نہیں آتی؟ اس نے بھی تو ایک حکم کو ثابت کرنے کے لیے اس دعوے کی نقیض، وہ بھی تو حکم ہے، اپنے آپ کو نصب کر دیا. تو کہتے جب میں نے من حیث انہ اس بات کی قید لگا دی، اب یہ اعتراض معارض پر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو اس کی دلیل کے دعوے کے مثبت ہونے کی نفی کر رہا ہے، وہ من حیث انہ اس بات ہے نہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے کہتے ہیں وہ ہما لیسا بمدعیین، تعریف تو مدعی کی صادق آ رہی ہے، حالانکہ وہ دونوں مدعیین نہیں ہے فی عرفہم، مناطق کے عرف میں، یہ مناظرین کے عرف میں، لأنہما لم یتصدیا لاثبات الحکم من حیث انہ اثبات، کہ وہ دونوں تو متصدی نہیں ہے اس کے پیچھے کہ حکم کو ثابت کر رہا ہے من حیث انہ اثبات، وہ من حیث انہ اثبات نہیں، بل من حیث انہ نفی لاثبات حکم تصدی باثباتہ الخصم. دیکھا وہ جو
مناقض ہے نقض اجمالی والا، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تو مثبت نے جس حکم کو ثابت کرنے کی دلیل دی تھی، وہ تو اس دلیل سے مدعا کے اس بات کا سلب کر رہا ہے، تو وہ من حیث انہ مثبت ہے، من حیث انہ اس بات ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ومن حیث انہ معارضۃ لدلیلہ، اور معارض جو ہے وہ تو کس حیثیت سے کر رہا ہے؟ من حیث انہ معارضۃ لدلیلہ، کہ وہ مدعی کی دلیل کے ساتھ معارضہ کر رہا ہے کہ تمہاری یہ دلیل تمہارے دعوے کو ثابت کر رہی ہے، تو میرے پاس ایک دلیل ہے جو تمہارے دعوے کی نقیض کو ثابت کر رہی ہے، تو دلیل کا معارضہ بالدلیل کر دیا نا انہوں نے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی من نسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، ہاں وہ اس بات حکم کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ بالدلیل، دلیل سے۔ یہ کب؟ فیما اذا کان الحکم نظریہ، جب حکم نظری ہوگا تو دلیل دینی پڑے گی یا تنبیہ دینی پڑے گی، کب؟ فیما اذا کان بدیہیا غیر اولی، جب حکم بدیہی ہے لیکن بدیہیات اولیہ میں سے نہیں ہے بلکہ بدیہیات خفیہ میں سے ہے، تو اب اس خفا کو ہٹانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تنبیہ دینی پڑے گی تاکہ وہ خفا ہٹ جائے اور حکم سامنے آ جائے، سمجھ آ گئی ہے؟